پورے بلوچستان میں ابھی 7 مہینے مالی سال ہو گئے، 1 روپے کا دوائی ہاسپٹل میں نہیں پہنچا ہے۔ سی پیک کی ریڑھ کی ہڈی ماتھے کا جھومر اور بلوچستان کی آج یہ حالت کس نے کی ہے؟ اسلام آباد کے حکمرانوں نے کی ہے۔ بلوچستان نہ ہوتا، گوادر نہ ہوتا تو سی پیک نہ ہوتا۔ ہم پنجاب سے بھی نہیں مانگتے، ہمارا ریکوڈک، سیندک، سی پیک، یہ ہمارے وسائل گیس یہ خود کافی ہے بلوچستان کو ترقی دینے کے لیے۔ جو قانون سازی ہے یہ بالکل ڈرامہ بازی ہے، اور کوئی آئین کے تحت اپنا کام نہیں کرے گا، دوسرے کام کی مداخلت کرے گا، پاکستان صحیح نہیں ہوگا۔ VNews.pk کوئٹہ ایکسکلوسیو سے میں ہوں آپ کا میزبان غالب نہاد۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن صوبائی اسمبلی بلوچستان جناب مولانا ہدایت الرحمان۔ ان سے جانیں گے کہ صوبے کے حالات کس جانب گامزن ہیں اور کیا ملکی صورتحال میں کوئی بہتری آ سکتی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے وی نیوز کو وقت دینے کا بہت شکریہ مولانا صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ مولانا صاحب، تقریباً 2 سال حکومت کو مکمل ہونے کو ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس 2 سال میں حکومت نے عوام کے لیے کیا کیا، اور جن کو عوام الیکٹ کر کے لائی انہوں نے عوام کو کیا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے یہ 2 سال بلوچستان کے اوپر بڑے باری رہے، بہت بدامنی رہی، ہماری شاعرائیں محفوظ نہیں ہیں، آج بھی راتوں کو سفر پہ پابندی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا رہا ہے، اب تک موجود ہے، خوف کا ماحول ہے۔ خوف کا یہ جو فضا ہے عوام کی سطح پر بھی ہے، یہ حکمرانوں کی سطح پر بھی ہے۔ حکمران بھی، وزراء بھی، بلکہ سیکورٹی اداروں کے سربراہان بھی کوئی محفوظ نہیں ہے، سب اپنے بچاؤ میں ہیں۔ اس لیے یہ 2 سال تو بڑے باری رہے بلوچستان پر۔ حکومت تو بلند و بانگ دعوے کرتے دکھائی دیتی ہے کہ ہم نے اس 2 سال میں تعلیمی صورتحال کو بہتر کیا، ہسپتالوں کے نظام کو بہتر کیا، جو سڑکوں کا نظام ہے اس کو بہتر کیا۔ ایز اے اپوزیشن آپ کا اس بارے میں کیا خیال اور کیا رائے ہے؟ تو یہ میں 2 دنوں سے خود وزراء کرام سے مل رہا ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ 2025-26 کا مالی سال میں صوبائی اسمبلی نے میڈیسن کا، صحت کا جو بجٹ پیش ہوا ہے کہ اتنے ارب روپے جو ہے ہم میڈیسن اسپتالوں کو فراہم کریں گے۔ پورے بلوچستان میں ابھی 7 مہینے مالی سال ہو گئے، 1 روپے کا دوائی ہاسپٹل میں نہیں پہنچا ہے، 1 روپے کی دوائی نہیں پہنچا ہے۔ یہ ایک گورنمنٹ کی حالت ہے۔ وہ آئے تو دعوے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم انقلاب لائیں گے، صحت میں انقلاب لائیں گے، اسپتالوں میں انقلاب لائیں گے، لیکن میں کل بھی بات کی، میں وزراء سے ملا ہوں، بات کی، میں سیکرٹری سے بھی بات کی کہ آپ کا جو سسٹم ہے پورا بیوروکریٹس کا سسٹم ہے، صوبائی سیکریٹریٹ کا سسٹم ہے، چیف سیکرٹری صاحب کا پورا نظام ہے، لیکن عوام کو کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو باتیں کر کے، میٹنگیں کر کے خوش ہوتے ہیں کہ صوبے میں انقلاب لایا ہے، تو انقلاب تبھی ہوگا جب عوام کی زندگی میں انقلاب آئے۔ مولانا صاحب، ایک سروے آیا تھا، اس سروے کے مطابق تقریباً 13 سے 14 اضلاع بلوچستان کے ایسے تھے جو پاکستان کے پسماندہ ترین اضلاع میں شمار کیے جاتے تھے۔ اگر گڈ گورننس ہے تو یہ صوبے ریورس گیئر کی جانب کیوں گامزن ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں، سب سے زیادہ بلوچستان میں کرپشن ہے، سب سے زیادہ غربت ہے، سب سے زیادہ جہالت ہے، سب سے زیادہ بے روزگاری ہے، سب سے زیادہ بدامنی ہے، سب سے زیادہ حادثات ہیں۔ یہ جو اب جتنے حادثات میں لوگ مرتے ہیں اتنے تو دہشت گردی میں لوگ نہیں مرتے۔ تو یہ اتنی سب سے پورے ایشیا میں کہتے ہیں کہ رپورٹ یہ بھی ہے کہ پورے ایشیا میں جو سب سے زیادہ جو مائیں مرتی ہیں بچی کی پیدائش ہوگا تو بلوچستان میں ٹاپ نمبر پہ، پورے ایشیا میں بلوچستان 1 نمبر پر ہے۔ وہ بلوچستان جو سی پیک کا کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ بلوچستان جو ریکوڈک سونا چاندی کی سرزمین ہے، سی پیک کی ریڑھ کی ہڈی ماتھے کا جھومر، وہ بلوچستان کی آج یہ حالت کس نے کی ہے؟ اسلام آباد کے حکمرانوں نے کی ہے، اسلام آباد کے طاقتور حلقوں نے آج بلوچستان کی حالت کی ہے کہ یہاں آج انسان اور جانور ایک ہی گڑھے میں پانی پیتے ہیں۔ آپ نے سی پیک کی بات کی، جب سی پیک منصوبہ شروع ہو رہا تھا تو کہا جا رہا تھا یہ نہ صرف پاکستان بلکہ بلوچستان کی تقدیر بدل دے گا۔ اب سی پیک منصوبہ بھی جو ہے وہ لگ بھگ پائے تکمیل کی طرف پہنچ گیا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کیوں عوام کی تقدیر نہیں بدلی؟ کیا وجوہات ہوئیں؟ اسلام آباد کے حکمرانوں نے بہت زیادتی کی ہے سی پیک پروجیکٹ میں۔ اسلام آباد نے زیادتی نہیں بلکہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور بلوچستان نہ ہوتا، گوادر نہ ہوتا تو سی پیک نہ ہوتا۔ یہ جو سی پیک کا کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی، کبھی بھی ہم نے نہیں سنا کہ کہتے ہیں لاہور کو کہا گیا ہو، پشاور کو کہا گیا ہو،
ملتان کو کہا گیا ہو, کسی سوات کو کہا گیا ہو, کسی علاقے کو سی پیک کی ریڑھ کی ہڈی نہیں کہا, بلوچستان کو کہا گیا ہے, لیکن موٹر وے یہاں نہیں ہے, کوئی تو پروجیکٹ یہاں نہیں ہے. یہاں صرف چیک پوسٹیں بنی ہیں کہ سی پیک کو خطرہ ہے, لیکن سی پیک بلوچستان میں ایک اینٹ نہیں لگا ہے, لیکن سی پیک کو خطرہ بلوچستان میں, اس خطرات کو نمٹنے کے لیے چیک پوسٹیں یہاں بنائی گئی ہیں, لیکن اورنج ٹرین یہاں نہیں ہے, موٹر وے یہاں نہیں ہے, پتہ نہیں دنیا بھر کی جو پروجیکٹس ہیں وہ یہاں نہیں ہیں. تو اسلام آباد نے بلوچستان کے عوام کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کی ہے. میرے خیال میں کہ انصاف والی کوئی انصاف کی کوئی عدالت ہوتا تو اسلام آباد کے حکمرانوں کو لٹکانا چاہیے تھا کہ یہ جو ہمارے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے. پر مزید مذاق یہ دیکھیں کہ موٹر وے نہیں بنا, کچھ بھی نہیں بنا. پھر وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ ہم روڈ جو ہے پیٹرول کے بچت سے بنائیں گے, پیٹرول کا جو بچت ہوگا وہ بلوچستان کی روڈیں بنائیں گے. یعنی سی پیک میں کوئی پیسہ نہیں دو, پیٹرول کے بچت سے پھر ہماری توہین کرو, ہمیں ہماری تذلیل کرو, ہمارے جو ہے نا مذاق اڑاؤ. یہ ہے ہمارے اسلام آباد کے حکمرانوں کی حالت. آپ نے یہ بات کی وزیر اعظم کے بیان کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم پیٹرول کے پیسے بچا کے عام عوام کو سڑکیں بنا کے دیں گے, اور بالخصوص بلوچستان کی عوام کو. اس پہ ہم نے دیکھا نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ جو اسلام آباد اور لاہور میں رہنے والے عوامی حلقے, انہوں نے بھی کافی شکایت کا ایک لہجہ رہا ان کا. انہوں نے کہا کہ ساری سہولیات بلوچستان کو کیوں. آپ ان لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو بلوچستان سوئی گیس جو ہے نا 58 میں 52 میں سوئی سے نکلا ہے, تو آج سوئی کے لوگ بھی لکڑیاں جلا رہے ہیں. یہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں ہے کہ یہ جو سوئی گیس جس کو کہتے ہیں سوئی سے نکلنے والا گیس پورے پاکستان تک پہنچا, پاکستان کے ہر شہر تک, فیکٹریوں تک پہنچا, لیکن بلوچستان کے سوئی کے لوگوں کو کیوں نہیں پہنچا؟ یہ زیادتی نہیں ہے بلوچستان کے ساتھ. پورا سی پیک بلوچستان کی ریڑھ کی ہڈی ماتے کا جومر بلوچستان سی پیک سے بالکل محروم ہے. پورا 2,000-2,500 کلومیٹر موٹر وے بنا ہے پاکستان میں, سی پیک پروجیکٹ میں 1 کلومیٹر بلوچستان میں نہیں ہے. یہ زیادتی نہیں ہے بلوچستان کے ساتھ. سونا یہاں نکلتا ہے, سونا اٹھا کر کے لے گئے, چاندی یہاں نکلتا ہے, سندھ اٹھا کر کے لے گئے. آج جہاں سونا نکلتا ہے وہاں اسکول نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے, جہاں چاندی نکلتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ بلوچستان کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہیں. میں ان کو کہتا ہوں جو ہمارے دوست اعتراض کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ بلوچستان اس طرح بات زیادتی, بلوچستان کے لوگ زیادتی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہمارے جو وسائل ہیں ہم پہ خرچ کیے جائیں, ہمیں انصاف دیا جائے, ہمیں عزت دی جائے, ہمیں روزگار دیا جائے, جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے, ہم پنجاب سے بھیک نہیں مانگتے. ہمارا ریکوڈک, سیندک, سی پیک, یہ ہمارے وسائل گیس یہ خود کافی ہے بلوچستان کو ترقی دینے کے لیے. مولانا صاحب آپ نے بہت سے پہلوؤں پہ اور بہت سے معاملات پہ جو ہے وہ نشان اٹھایا اور ایک بتایا آپ نے کہ بلوچستان میں کیا کیا چیز موجود ہے. آپ نے مسائل تو گنوائے, کیا بحیثیت خود آپ کے پاس ان کا کوئی حل موجود ہے؟ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو وزیر اعلیٰ کا منصب ملے تو آپ ان مسائل کو کس طرح حل کریں گے؟ کیا وہ لائے عمل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں بالکل ہے. دیکھیں بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے, بلوچستان کا مسئلہ کرپشن ہے, بلوچستان کا مسئلہ اچھی طرز حکمرانی ہے, بلوچستان کا مسئلہ میرٹ کی پامالی ہے. تو اگر کوئی ایسا حکمران آ جائے, ایسی حکومت آ جائے, وہ انصاف کرے, کرپشن کا خاتمہ کرے اور وہ ایک اچھے طریقے سے طرز حکمرانی قائم کرے, ہمارے دفاتر میں لوگ خادم بن جائے عوام کے, ہمارے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے, بجلی کا حل کرے, ایجوکیشن کا حل کرے, تعلیم کا حل کرے, تو میرے خیال میں بلوچستان اور امن و امان کا مسئلہ, یہ منشیات فروشی زیادہ ہے, ڈیتھ اسکواڈ ہے, کرائے کے قاتل ہیں, اغوا کار ہے, وہ سر عام گھومتے ہیں. ایک اچھی حکمرانی آ جائے, وہ انصاف قائم کرے تو بلوچستان کا مسئلہ بہت جلدی حل ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ویل چاہیے, اس کے لیے ایمانداری چاہیے, دیانتداری چاہیے, اس کے اندر جرات چاہیے, اس میں بولڈ فیصلے کرنے پڑیں گے, اور آزاد و خود مختار اور صوبہ حکومت, کسی کے غلام, کسی کی ڈکٹیشن پہ نہ چلے. انشاءاللہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایک بات سننے میں یہ بھی آ رہی ہے کہ اگر 28ویں آئینی ترمیم آتی ہے تو جو صوبوں کو اختیارات ملیں سب سے پہلے ان کو ختم کیا جائے گا, اور صوبے خود اپنی موجودہ اسمبلی سے ہی پہلے یہ قانون پاس کریں گے اور بعد ازاں یہ وفاق کے پاس جائے گا. اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ایز اے اپوزیشن آپ کا کیا موقف رہے گا اور اس حوالے سے کیا لائے عمل؟ اصل میں یہ جو قانون سازی ہے یہ بالکل ڈرامہ بازی ہے. یہ جو قانون کے پہلے قانون نہیں تھا, 28ویں آئینی ترمیم نہ بھی آ جائے, اب بھی فیصلے کون کرتا ہے؟
18वीं तरमीम जो आया है उससे क्या फ़र्क पड़ा है? अब भी कौन फैसले करता है? कहाँ फैसले होते हैं? किन के पास इख्तियारात हैं? शहबाज शरीफ के पास इख्तियारात हैं? किसके पास इख्तियारात हैं? सब ये इसी आइन में तो सब लिखे हुए हैं, वज़ीर आज़म लिखा हुआ है, काबीना लिखा हुआ है, फलानी लिखा हुआ है। हम सबको पता है कौन फैसले करता है, कौन हुक्मरान है, असली हुक्मरान कौन है, जाली हुक्मरान कौन है, सबको पता है। इसलिए जो पाकिस्तान के अंदर जो आज जो माशाल्लाह है, आज जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर अदलिया मफलूज है, सियासत मफलूज है, पार्टियाँ मफलूज हैं, इंतज़ामिया मफलूज है, बिल्कुल असम्बलियाँ मफलूज हैं। ये जो तरमीम जितनी भी करें, तरमीमात वगैरह, जिस दिन ये इस्लामाबाद की ज़हनियत तब्दील नहीं होगा कि जिसको जो काम करना है, सिक्योरिटी का काम अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे, और कोई आइन के तहत अपना काम नहीं करेगा, दूसरे काम की मुदाखलत करेगा, पाकिस्तान सही नहीं होगा। न्यूज़ को वक्त देने का बहुत शुक्रिया।